اللہ 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 اللہ۔ ویسے تو دنیا میں بہت سارے بزرگ اور نیک لوگ گزرے ہیں، لیکن آج کے اس ویڈیو میں جن بزرگ کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اسے دنیا حضرت بہلول مجذوب کے نام سے جانتی ہے۔ پیارے ناظرین، میں آپ کا دوست دلشاد احمد واصلی ایک بار پھر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک مزیدار ویڈیو، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور نئے ویورز اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پیارے ناظرین، ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ بادشاہ ہارون رشید ان مجذوب سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اگرچہ مجذوب تھے لیکن بڑے ہی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ ہارون رشید نے اپنے درباریوں سے کہہ دیا تھا کہ بہلول جب بھی آئے اسے آنے دیا جائے، اسے روکا نہ جائے۔ چنانچہ جب ان کا دل چاہتا دربار میں پہنچ جاتے۔ ایک دن یہ دربار میں آئے تو اس وقت ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ہارون رشید نے ان مجذوب کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ بہلول صاحب، آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ بہلول نے پوچھا کیا ہے؟ ہارون رشید نے کہا میں آپ کو یہ چھڑی بطور امانت کے دیتا ہوں، اور دنیا کے اندر آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بھی بیوقوف آدمی ملے تو اس کو یہ چھڑی میری طرف سے ہدیہ میں دے دینا۔ بہلول نے کہا بہت اچھا، یہ کہہ کر چھڑی رکھ لی۔ بادشاہ نے تو بطور مذاق کے چھیڑ چھاڑ کی تھی اور بتانا یہ مقصود تھا کہ دنیا میں تم سے زیادہ بیوقوف ہو، تم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ بہرحال بہلول وہ چھڑی لے کر چلے گئے۔ اس واقعہ کو گزرے ہوئے کئی سال ہو گئے۔ ایک روز بہلول کو پتہ چلا کہ ہارون رشید بہت سخت بیمار ہے اور بستر سے لگے ہوئے ہیں اور علاج ہو رہا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ بہلول مجذوب بادشاہ کی عادت کے لیے پہنچ گئے اور پوچھا کہ امیر المؤمنین کیا حال ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا کہاں کا سفر درپیش ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ آخرت کا سفر درپیش ہے، دنیا سے اب جا رہا ہوں۔ بہلول نے سوال کیا کتنے دن میں واپس آئیں گے؟ ہارون رشید نے کہا بھائی یہ آخرت کا سفر ہے، اس سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا اچھا آپ واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے سفر کی راحت اور آرام کے انتظامات کے لیے کتنے لشکر فوجی آگے بھیجے ہیں؟ بادشاہ نے جواب میں کہا تم پھر بیوقوفی جیسی باتیں کر رہے ہو۔ آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، نہ باڈی گارڈ جاتا ہے، نہ لشکر، نہ فوجی، نہ سپاہی جاتا ہے، وہاں تو انسان تنہا ہی جاتا ہے۔ بہلول نے کہا کہ اتنا لمبا سفر کہ وہاں سے واپس بھی نہیں آنا ہے، لیکن آپ نے کوئی فوجی اور لشکر نہیں بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے بھی سفر ہوتے تھے اس میں انتظامات کے لیے آگے سفر کا سامان اور لشکر جایا کرتا تھا، اس سفر میں کیوں نہیں بھیجا؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ سفر ایسا ہے کہ اس سفر میں کوئی لاؤ لشکر اور فوجی نہیں بھیجی جاتی۔ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس رکھی ہے، وہ ایک چھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بیوقوف تمہیں ملے تو اس کو دے دینا۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے اپنے سے زیادہ بیوقوف آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا، اس لیے کہ میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بھی سفر ہوتا تھا تو مہینوں پہلے سے آپ کی تیاریاں ہوا کرتی تھی، کھانے پینے کے سامان، خیمے، لاہو لشکر، باڈی گارڈ سب سے پہلے سے بھیج دیا جاتا تھا، اور اب یہ اتنا لمبا سفر کہ جہاں سے آنا بھی ممکن نہ ہو، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی بیوقوف نہیں ملا، لہٰذا آپ کی امانت آپ کو واپس کرتا ہوں۔ یہ سن کر ہارون رشید رو پڑا اور کہا بہلول تم نے سچی بات کہی، ساری عمر ہم تم کو بیوقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت کی بات تم ہی کرتے ہو۔ واقعتاً ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور اس آخرت کے سفر کی کوئی تیاریاں نہیں کی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ سے ایک نصیحت، ایک سیکھ ملتی ہے کہ ہم دنیا میں چند دن رہنے کے لیے دنیا کے تمام آرام کی چیزیں مہیا کرتے ہیں، لیکن جو ابدی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے،
اس کے لیے ہم کوئی بھی تیاری نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔